وَهُوَ الْقَاهِرُ، اور وہ غالب ہے. کیونکہ کوئی انسان اٹھ کر کے اللہ سے جڑا کر سکتا ہے اور یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ تو نے مجھے تکلیف کیوں پہنچائی ہے، میری کوئی غلطی نہیں تھی، صحیح صحت مند سویا تھا لیکن جب اٹھا تو مجھ سے اٹھا نہیں گیا. کوئی انسان یہ جرا کرے کہ اے اللہ تو کیسا رب ہے کہ میں صحت مند تھا، میں نے کوئی غلط غذا بھی نہیں لی، میں نے کوئی گناہ بھی نہیں کیا، اے اللہ میری یہ اولادوں میں کمی آتی جا رہی، میرے بچے مر گئے، میرا گھر یہ فنا ہو گیا، میرا مال یہ تلف ہو گیا. کوئی انسان اللہ سے جرا کرے تو اللہ فرماتے ہیں اس کے کہنے سے پہلے اس کی سمجھ میں یہ ڈال دو وَهُوَ الْقَاهِرُ، اگر تو مجھ سے جھگڑنے آئے گا تو وَهُوَ الْقَاهِرُ فوق عبادہ، اللہ فرماتے ہیں کہ وَهُوَ الْقَاهِرُ، وہ غالب آتا ہے فوق عبادہ، اپنے بندوں پر. اگر کوئی جرا کرے، اگر کوئی جھگڑے گا تو اپنے بندوں کے معاملے میں اللہ فرماتے ہیں جیت ہماری ہوگی، غالب میں ہی رہوں گا. اگر تکلیف پہنچے تو اس پر صبر کرنا ہے، جھگڑا نہیں کرنا. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہونا تھا، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا، یہ ساری چیزیں، یہ سارے نقصانات یہ سب میرے لیے ہیں، اور یہ ہمیں میڈیا سکھا رہا ہے. یہ جملے آپ میڈیا سے سنیں گے، ہر انسان جس کے ساتھ برا ہوتا ہے وہ چیزیں پھٹک، یہ سب میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، لوگوں کے ذہنوں میں ڈالنا ہے. جرا کرو، اللہ سے جھگڑو. تو اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی جھگڑنے کے لیے آئے گا ہمارے دربار میں تو ان کو یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے وَهُوَ الْقَاهِرُ، اللہ غالب آ جاتا ہے، فوق عبادہ، وہ اپنے بندوں پر غالب ہے، وَهُوَ الْحَكِيمُ. اور یہ جو دنیا میں تصرفات ہو رہے ہیں، کسی کو کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے اور پہنچے چلی جا رہی ہے، حدیث بیان کی جا چکی ہے کہ خیر پہنچنے سے پہلے اللہ کے آگے سجدہ کرتی ہے، برائی پہنچنے سے پہلے اللہ کے آگے سجدہ کرتی ہے، اور ہر تکلیف اور ہر خیر اللہ سے اجازت لے کر آتی ہے تب انسان کے ساتھ لاحق ہوتی ہے. ہر بیماری اللہ سے اجازت لے کر آتی ہے جب انسان کو چمٹتی ہے. ہر خیر وہ بھی اللہ سے اجازت لے کر آتی ہے، سجدہ کرتی ہے اور پوچھتی ہے اللہ فلانے انسان کے پاس جانا ہے، میں چلی جاؤں، اللہ کہتا ہے چلے جاؤ. بیماری کہتی ہے اللہ، تکلیف کہتی ہے اللہ اس کو تو پہلے سے تکلیف ہے، یہ تو پہلے سے بیمار ہے، اس کے پاس کیسے جاؤں، اللہ کہتا ہے پھر اسی کے پاس جا، اس کو تنگ کر، کیونکہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس کا ایمان کتنا ہے مجھ پر، کتنا توکل کرتا ہے، کتنا بھروسہ کرتا ہے. لوگوں کو تو سمجھاتا ہے یہ، لیکن اس کا اپنا ایمان یا اپنا عقیدہ کیسا ہے میں ٹھوک بجا کر دیکھنا چاہتا ہوں. پیچھے بھی کہا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم جنت میں ایسے ہی چلے جاؤ گے، بس تم نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا اور تم جنت میں چلے جاؤ گے. نہیں، میں تمہیں آزماؤں گا، تمہارے جانوں کے نقصان سے، پھلوں کے نقصان سے، مال کے نقصان سے، اولاد کے نقصان سے، ہر نقصان سے تمہیں آزماؤں. یعنی انسان کو آزمانا ہے. صحابہ کرام چیخ اٹھے یا رسول اللہ مدد کب آئے گی اللہ کی. یہ لوگ ہمیں تانے دیتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہ سمجھتے ہو پہلے کے لوگوں کو تو آرے سے کاٹا جاتا تھا، 2 حصے کر دیے جاتے تھے، اب تم یہ سمجھتے ہو بس ایسے آسانی سے جنت میں چلے جاؤ گے. تو جنت میں جانے کے لیے قربانیاں دینی ہوتی ہیں. اللہ یہ فرماتے ہیں کہ وَهُوَ الْقَاهِرُ، اللہ غالب فوق عبادہ، جو چاہے تصرف کر سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وَهُوَ الْحَكِيمُ، وہ حکیم ہے، حکمت والا ہے، اسے معلوم ہے کہ کس انسان کو خیر کب پہنچانی ہے. اسے معلوم ہے کہ اگر کسی کو یہ دولت زیادہ دے دی تو وہ اس دولت کے فتنے میں آ کر بہک جائے گا. یہ متقی انسان ہے، اگر میں نے اسے نعمتیں زیادہ دے دی تو یہ بھٹک جائے گا. اللہ یہ فرماتے ہیں اے میرے بندو اس بات کے شبے میں نہ آ جانا کہ فوقا وہو القاہر، اللہ غالب ہے تو وہ غلط تصرفات بھی نعوذ باللہ کر سکتا ہے. اللہ کہتا ہے نظریہ یہ نہیں رکھو کہ غلط تصرفات، کیونکہ وہ بندوں پر غالب ہے اور وہ قادر ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے. کیونکہ اللہ نے اعلان فرما دیا کہ وہو علی کل شیء قدیر، وہ قادر ہے. تو ذہن میں یہ خیال نہ آ جائے کہ میرے ساتھ غلط تصرفات ہو رہے ہیں، میری تقدیر میں برا ہی برا لکھا جا رہا ہے تو میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں وہو الحکیم،